جی السلام علیکم۔ کچھ دنوں سے ایسا سلسلہ چل پڑا ہے ملک میں کہ ہم کسی معاملے میں ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم صحیح سوچ رہے ہیں یا غلط سوچ رہے ہیں، اور ہم بغیر سوچے سمجھے سوچے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ ایک لڑکی جس کا ذکر بہت عرصے سے اب چل رہا ہے، عید کے دنوں سے اب تک، نور مقدم، جس کا قتل ہوا بہت ہی سفاکی کے ساتھ، اور اس سارا معاملہ آپ سب کے سامنے تو آ چکا ہے، لیکن ایک چیز جو بہت ہی دکھ کے قابل ہے اور میں بیان نہیں کر سکتی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ وہ لڑکی کسی شخص کو ڈیٹ کر رہی تھی، یا پھر وہ لڑکی جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، یا اس کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا، یا یہ کہ وہ عورت مارچ کو سپورٹ کرتی تھی، وہ میرا جسم میری مرضی کی حامی تھی، اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ I feel really sorry to even think about it۔ ہمیں پاکستانیوں کو کیا ہو گیا ہے بھائی؟ ایک بات بتائیے، اگر آج کے دور میں ہمارے پاس کوئی ایسا معاملہ ہوتا، یا ہم ایسے زمانے میں زندہ ہوتے جب کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی ہوتی، اور اگر ہم جاتے ان کے پاس اور ان کو جا کے یہ بتاتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لڑکی تھی، وہ ایسے ایک شخص کے ساتھ ڈیٹ کر رہی تھی، پرابیبلی شادی کے ریلیشن کے لیے مینٹلی پریپیئر ہو رہی تھی یا تیار تھی، اور اس شخص نے اس لڑکی کا بہت سفاکی اور بہت درندگی کے ساتھ قتل کر دیا، اس کی گردن کاٹ دی، اس کے سر کے ساتھ فٹ بال کھیلا، اور اس دوران وہ ٹیرس میں جا کے اپنے دوستوں سے گپ شپ بھی کر رہا تھا، اور یہ کہ اس معاملے میں اس کے ساتھ اس کے نوکر بھی شریک تھے، اور یہ کہ اس لڑکی نے اپنے فرسٹ فلور سے چھلانگ لگائی بچنے کے لیے، لیکن یہ کہ وہ شخص اس کو دوبارہ بالوں سے پکڑ کر واپس لے گیا اور اس کو مارا۔ جب میڈیکل ٹیم نے اس کو پکڑا تو اس کے ہاتھوں میں زخمی کرنے والے جو گلوز ہوتے ہیں، جو کہ لوہے کی اسپائکس سے لیس ہوتے ہیں، ان سے پرابیبلی وہ ان کو مارا تھا، کیونکہ اسی سے اس نے اس کو پیرامیڈکس کو بھی، یا پھر وہ میڈیکل ٹیم واٹ ایور یو کال اٹ جو تھیراپی ورکس کی گئی تھی، اس کو بھی مارا۔ وہ شخص بھی اس وقت پیمز میں پڑا ہوا ہے، اس کی بھی اوپن ایبڈومن سرجری ہوئی ہے۔ اگر یہ سارا کچھ اور مزید بھی آپ تفصیلات میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے تو یقین کیجئے وہ اس لڑکی کے لیے بہت روتے۔ ٹرسٹ می، ہم ایز اے سوسائٹی بہت افسوسناک مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ میں نے مولانا طارق جمیل سے سنا کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور اس نے آ کے، یا صحابی آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ جی مجھ سے غلط کام سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جاؤ یہاں سے، کوئی نہیں ہوا، اور دوسری طرف منہ کر لیا۔ وہ شخص دوسری طرف سے آیا اور اس نے پھر یہی بات دہرائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ یہاں سے، کچھ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہ سے پہ پردہ ڈالتے تھے، زیادہ نہیں پھیلاتے تھے اس کے بارے میں کوئی بات۔ ہم لوگ اس لڑکی کے گناہ کو سامنے رکھ کر جسٹیفائی کرنے لگے کہ اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، مطلب کہ اچھا چلے فرض کیا کہ وہ عورت مارچ میں کھڑی بھی تھی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب عورت مارچ میں جا کے کھڑے ہونے والی تمام لڑکیاں یا عورتیں اگر سفاکی اور درندگی کے ساتھ قتل ہوں گی تو وی آر اوکے ود دیٹ، بیکاز انہوں نے یہ چیز خود اپنے لیے چوز کی ہے؟ سیریسلی ہم کہاں جا رہے ہیں ایز اے سوسائٹی؟ اور ہم کیوں نہیں یہ بات سوچ رہے ہیں کہ ہم بیسیکلی مسلمان سوسائٹی، ہم ایک امپریشن دے رہے ہیں، ہم کیا امپریشن دے رہے ہیں ایز اے مسلم؟ دوسری طرف یہ ایک خاتون ہے جو اس کے 4 بچے ہیں، اس کا شوہر اس کو مار دیتا ہے، اور وہ شراب بھی پیتا تھا۔ آئی بلیو کہ یہ لڑکی کئی بار اپنے ماں باپ یا اپنے رشتہ داروں سے اس نے ذکر کیا ہوگا، یا اپنے ماں باپ کے پاس گئی ہوگی، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں پٹی ہوگی۔
یہ اس شخص نے اس کو کوئی پہلی دفعہ زد و کوب نہیں کیا ہوگا، گالی نہیں دی ہوگی، شراب پہلی دفعہ پی کے اس کے نشے کی حالت میں اس کی بری حالت نہیں کی ہوگی. آئی ایم سو شیور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہوگا. لیکن ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ ہم لڑکی کو بار بار یہ کہہ کے واپس اسی شخص کے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، کیونکہ طلاق بہت بڑا ٹیبو ہے اور ہمیں اپنی لڑکی جو ہے وہ دکھی، تکلیف میں اور مری ہوئی منظور ہے، لیکن ہمیں طلاق یافتہ لڑکی منظور نہیں ہے. سو دس از ویئر وی آر گوئنگ ایز اے سوسائٹی اینڈ دس از شیم لیس. ایز اے سوسائٹی اگر ہم ادھر جا رہے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور خدائی کے دعوے پہ اللہ پاک نے اس کو ڈھیل دی ہوئی تھی. اللہ پاک نے اس کی پکڑ تب کی جب اس نے ظلم شروع کیا. ایز اے سوسائٹی ہم ظلم کی طرف جا رہے ہیں. ایز اے سوسائٹی ہم اس چیز پہ خود شریک ہو رہے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو الاؤ کرتے ہیں، ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں، تو ہم اس میں ایز اے سوسائٹی شریک ہیں. اٹ مینس کل کلاں کو اگر ہم پر کوئی اللہ پاک کا ایکشن آتا ہے، اللہ پاک کوئی ہمارے اوپر انصاف کے لیے عذاب مسلط کرتے ہیں، تو ہم کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے. ہم عمران خان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. میں مانتی ہوں کہ عمران خان کی اسٹیٹمنٹ ایک انکمپلیٹ اسٹیٹمنٹ کے طور پہ سامنے آئی. وہ غلط نہیں کہہ رہا، میرے حساب سے عمران خان صاحب غلط نہیں کہہ رہے. آئی ریئلی رسپیکٹ ہز پرسپیکٹیو. یہ بات ٹھیک ہے کہ جس سوسائٹی میں بے حیائی ہو جائے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ درندگی اور حیوانیت کی طرف اتر جاتے ہیں. لیکن ہاں یہ ہے ضرور کہ خان صاحب کا پرسپیکٹیو یا نیریٹیو کمپلیٹ نہیں ہے. غلط نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے. دا اونس جو ذمہ داری ہے وہ صرف عورت کی نہیں ہے، ذمہ داری مرد کی بھی ہے. ایک سوسائٹی میں جب کوئی اس بڑے لیول کا گناہ سرزد ہونے لگ جاتا ہے، ریپس ہوتے ہیں، عورتوں کے قتل ہوتے ہیں، عورت کی سیفٹی، جان و مال کہیں نظر نہیں آتی ہے. ایک سوسائٹل ویو نظر آتی ہے جس میں کہ عورت قتل ہو رہی ہے اینڈ اٹس آل رائٹ. جسٹس کچھ نہیں کر رہا، ہماری جوڈیشری کچھ نہیں کر رہی، سو موٹوز نہیں ہو رہے ان معاملوں میں. جبکہ اگر صحیح معاملوں میں بھی آپ عدالت کو کسی معاملے میں کویسچن کریں تو اس کی انسلٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی عورت اتنی بےایمانہ طریقے سے، اتنی بدتمیزی اور اتنی درندگی سے قتل ہو جائے یا ہراس ہو تو سو موٹوز نہیں ہوتے، عدالت کی، جسٹس کی انسلٹ نہیں ہوتی ہے. ہم ایز اے سوسائٹی اگر اس طرف جا رہے ہیں اور کل کو اگر اس معاملے میں کسی قسم کی اللہ پاک کی عذاب پورے ہماری نیشن پہ آتی ہے تو ہم صرف عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو یا گورنمنٹ کی پالیسیز کو بلیم نہیں کر سکتے. ہمیں سوسائٹی ایز اے سوسائٹی اسٹینڈ لینا ہے، ایکشن لینا ہے. لہٰذا کائنڈلی ان باتوں پہ غور کریں. جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیا جیسے نرم ہوں گے. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. لہٰذا اگر آپ لوگوں کے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ آپ لوگ، ایک عورت قتل ہو جاتی ہے اور آپ لوگ اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ عورت مارچ میں کھڑی تھی، تو ٹرسٹ می آپ لوگ خود بھی اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جنت میں نہ جائیں. یہ دیکھیے، یہ مزید ایک ریسنٹ واقعہ سامنے آ رہا ہے جس میں ایک عورت کے ساتھ اتنی بری طریقے سے تشدد کیا گیا. ایوری ڈے وی سی اے نیو ہیش ٹیگ، ایوری ڈے اے نیو نیم اندر ہیش ٹیگ. یہ ایز اے سوسائٹی ہم ڈپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے بیسیکلی عورت کی تو پرورش کرنا چاہیے، عورت کی پرورش پہ اتنا فوکس کر دیا ہے کہ وہ تو خیر جو ہوئی سو ہوئی. مرد کی پرورش سے اتنا ہاتھ اٹھا دیا ہے کہ وہ آپ کو نظر آ رہی ہے سوسائٹی میں. اور جب بھی ایک مرد کو غصہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس شکل میں کرتا ہے کہ وہ عورت کو جانور کی طرح ٹریٹ کرتا ہے. تو بیسیکلی دا اونس از آن بوتھ. آپ کسی ایک جینڈر پہ ایک سوسائٹی میں جو ایک بہت بڑا کوئی جرم ہوتا نظر آ رہا ہو، آپ وہ کسی ایک جینڈر پہ یا کسی ایک معاملے پہ اس کا اونس یا ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. آپ کو اس کی ذمہ داری تمام سوسائٹی پہ، بوتھ جینڈرز پہ دینی ہوگی. اور پھر یہ صرف عورت کے ساتھ تھوڑی ہو رہا ہے، یہ تو ٹرانسجینڈرز کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ٹرانسجینڈرز بھی ریپ ہو رہے ہیں. ٹرانسجینڈرز کو میلز کی جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے ٹو پینلائز دیم.
تو ہم ایز اے سوسائٹی واقعی میں اس بات کو تقویت دے رہے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ کچھ بھی کرے ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے. ناٹ ایوری مین کا ہیش ٹیگ چلائیں گے. یس وی ایگری ناٹ ایوری مین. تبھی تو ہم لوگ ٹرسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں. لیکن یہ انہی کے ساتھ تو ہو رہا ہے جو لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں اپنے ارد گرد اٹھنے بیٹھنے والوں کے پاس. اب یہ جو بچی جس کا ریپ ہوا ہے یہ بچی اپنے پڑوسیوں کے گھر گئی تھی گوشت لینے کے لیے. فرشتہ جو بچی تھی مجھے یاد ہے وہ بچی افطاری دینے گئی تھی اپنے پڑوسی کے گھر. ٹھیک ہے. یہ جو اکثر ہمیں جو معاملات نظر آتے ہیں یہ تو جان پہچان معاملوں والوں کے معاملات نظر آتے ہیں. تو پھر ناٹ ایوری مین کا ہیش ٹیگ تو آپ چلا دیتے ہیں لیکن پھر کیا کسوٹی دیتے ہیں ہمیں پرکھنے کے لیے کہ ہم جان سکیں کہ کون درندہ ہے اور کون نہیں. لہٰذا اونرز کو ایز اے سوسائٹی قبول کریں اور ذمہ داری لیں اپنے بیٹوں کی پرورش کی. مرد حضرات بھی اپنے بیٹوں کی پرورش کریں, چیک رکھیں. عورتیں بھی اپنے بیٹوں کی پرورش کریں, چیک رکھیں. کہیں آپ کا بیٹا اپنے آپ کو اپنی بہن سے بہتر تو نہیں سمجھنے لگا آپ کے کسی رویے کی وجہ سے. اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو پلیز چیک اٹ ٹوڈے. دس از وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے ویری ویری بیڈ اسٹیٹ. تو اللہ میاں ہم سب کو ہدایت دے. اللہ میاں ہم سب کے جو دل ہیں وہ چڑیا جیسے نرم کریں کہ ہمیں ظلم جب ہوتا نظر آئے تو ہمارے دل دکھیں نہ کہ ہم جسٹیفیکیشنز تیار کریں. جزاک اللہ.